بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی تیسری حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آرمی کعبہ پر حملہ کرے گی، ریڈ کرے گی، بٹ جب وہ ڈیزرٹ میں پہنچیں گے تو وہ سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کویسچن کیا، یا رسول اللہ، اس میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو جن کا انٹینشن کعبہ پر ریڈ کرنے کا نہیں ہوگا، وہ انٹرپرینیورس ہوں گے، کوئی اور لوگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھسا تو سب دیے جائیں گے، بٹ قیامت کے دن ان کے انٹینشن پر اللہ تعالیٰ ریزریکٹ کرے گا۔ جس کا جو انٹینشن ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کے اکارڈنگ ان کو بدلہ دے گا۔ جس کا انٹینشن کعبہ پر ریڈ کرنے کا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہیل فائر میں ڈال دے گا، اور جس کا انٹینشن کعبہ پر ریڈ کرنے کا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کا اسے حساب دے گا، اس چیز کا حساب نہیں لے گا۔ سو اس حدیث سے لیسنز کیا ملتے ہیں، آئیے اس پر ٹاک کرتے۔ فرسٹ لیسن کہ ہمیں بیڈ کمپینین شپ سے بچنا چاہیے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو بری لوگ ہیں، ویکڈ ہیں، اور وہ جو رہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چیریٹی دے رہے ہیں، اسلامک انجنکشنز پر عمل کر رہے ہیں، بٹ ان کا کمپینین شپ بہت ہی بدترین لوگوں کے ساتھ ہے۔ سو اس کا بہت ہی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ سب سے پہلا اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ دیکھیں، اللہ کا عذاب ہولسٹیکلی آتا ہے۔ وہ کہتے نہیں کہ گیہوں کے ساتھ بھون بھی پس جاتا ہے۔ سو اگر اللہ کا عذاب آتا ہے اس ویکڈ پرسن پر، تو کیا اللہ کے عذاب کے وقت آپ اس ویکڈ پرسن کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ بے شک ہوں گے، کیونکہ وہ تو آپ کا ایک دوست ہے، کمپینین ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف اس پر نہیں آئے گا، اللہ کا عذاب آپ پر بھی آئے گا۔ سو اس لیے اپنا کمپینین شپ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، لائک جو نماز پڑھتے ہیں، اسلام پر جو عمل کرتے ہیں، تاکہ اس کی برکت آپ کو بھی نصیب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ویکڈ پرسن کو اسلام کی طرف بھی پریچ نہ کریں، اسلام کی طرف بے شک اسے پریچ کرے، کیونکہ بہت سارے آپ ایسے لوگوں کی سٹوریز سنیں گے جو بہت پہلے برے تھے، بٹ ان کو کوئی اسلامک انڈیویجول آیا اور اسلام کی طرف پریچ کیا، اس کو اسلام سمجھایا، اور پھر وہ اپنے آپ کو ایسے ٹرانسفارم کیے جیسے ان سے بڑا کوئی چینجر کوئی ہے ہی نہیں، ایسے اپنے آپ کو چینج کر لیے۔ سو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ کوئی اسلامک بوائے آیا اور انہیں پریچ کیا اسلام کی طرف۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویکڈ پرسنس کو اسلام کی طرف پریچ کریں، بٹ کمپینین شپ ان کے ساتھ قائم نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف کی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سو اگر ہم لوگ دعوت کا کام چھوڑ دیں، امورل لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دیں، سو ہم لوگ بہترین امت نہیں رہیں گے۔ اس لیے دعوت کا کام بالکل جاری رکھے، ویکڈ پرسنز کے ساتھ بھی، امورل لوگوں سے چیز انٹینشن کا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ انٹرپرینیورس تھے یا پھر کوئی اور ٹائپ کے لوگ تھے، ان کا انٹینشن کعبہ پر ریڈ کرنے کا نہیں تھا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہیل فائر میں پلیس نہیں کرے گا، اس وجہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر انٹینشن ان کا بھی رانگ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہیل فائر میں پلیس کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انٹینشن، دل کے سیکریٹ کو دیکھتا ہے، آپ کے دل میں کیا انٹینشن ہے، اس چیز کو دیکھتا ہے، بٹ جو عذاب آتا ہے وہ ہولسٹیکلی آتا ہے، تو انٹینشن کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسری چیز یہ آرمی کب آئے گی، کب یہ حملہ ہوگا، تو اس کے بارے میں حدیث میں کوئی ڈیٹیل مینشن نہیں ہے، اسی طرح اسلامک اسکالرس نے بھی کوئی ڈیٹیل مینشن نہیں کیا ہے۔ سو اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہ جائیں، مورل لیسن پر فوکس کریں، اور جو چیزیں اس حدیث میں امپورٹنٹ ہے اس پر فوکس کریں، لائک کمپینین شپ کیسا رہنا چاہیے۔ سو باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔